بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفین نام ہے اس مقام کا جو فرات کے غربی جانب برقہ اور بالس کے درمیان واقع ہے۔ اسی جگہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ میں زبردست جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے متعلق مورخین کا بیان ہے کہ بائنی جنگ جمل عائشہ کی مانند معاویہ بھی لوگوں کو قتل عثمان کے فرضی افسانے کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتا اور ابھارتا تھا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے شام پر مقرر کیے ہوئے حاکم سہل ابن حنیف نے کوفہ آ کر حضرت کو خبر دی کہ معاویہ نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور عثمان کی کٹی ہوئی انگلیوں اور خون آلود کرتا لوگوں کو دکھا کر اپنا ساتھی بنا رہا ہے، اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہ رہیں گے۔ عمرو عاص وہاں پہنچ چکا ہے جو اسے مدد دے رہا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط مدینہ سے دوسرا کوفہ سے ارسال کر کے دعوت بیعت دی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ معاویہ جو جمع لشکر میں مشغول و مصروف تھا، 1,20,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مقام صفین میں جا پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی شوال سنہ 36 ہجری میں نخیلہ اور مدائن ہوتے ہوئے مقام رقم جا پہنچے۔ حضرت کے لشکر کی تعداد 90,000 تھی۔ راستے میں لشکر سخت پیاسا ہو گیا تو ایک راہب کے اشارے سے حضرت نے زمین سے ایک ایسا چشمہ برآمد کیا جو نبی اور وصی کے سوا کسی کے بس کا نہ تھا۔ حضرت نے اپنے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا اور معاویہ نے بھی 60 ٹکڑے کر دیے۔ مقام رقہ سے روانہ ہو کر آب فرات عبور کیا۔ حضرت کے مقدمۃ الجیش سے معاویہ کے مقدمے نے مزاحمت کی اور وہ شکست کھا کر معاویہ سے جا ملا۔ حضرت علی کا لشکر جب وارد صفین ہوا تو معلوم ہوا کہ معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور علوی لشکر کو پانی دینا نہیں چاہتا۔ حضرت نے کئی پیغمبر بھیجے اور بندش آپ کو توڑنے کے لیے کہا، مگر سماعت نہ کی گئی۔ بالآخر فوج نے زبردست حملہ کر کے گھاٹ چھین لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ گھاٹ پر قبضہ کرنے والوں میں امام حسین اور حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے کمال جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کرا دیا کہ پانی کسی کے لیے بند نہیں۔ حضرت علی بار بار معاویہ کو دعوت مصالحت دیتے رہے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار ماہ ذی الحج میں لڑائی شروع ہوئی اور انفرادی طور پر سارے مہینہ ہوتی رہی۔ محرم سنہ 37 ہجری میں جنگ بند رہی اور یکم صفر سے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی مرضی کے خلاف تلوار کھینچنی پڑی۔ 4 مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں معاویہ کے 45,000 آدمی کام آئے اور علی علیہ السلام کی فوج نے اس سے آدھا نقصان اٹھایا۔ امیر المومنین اپنی روایتی بہادری سے دشمن اسلام کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ عمرو بن عاص اور بشر ابن ارطا پر جب آپ نے حملے کیے تو یہ لوگ زمین پر لیٹ کر برہنہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، یہ اٹھ کر بھاگ نکلے۔ معاویہ نے عمرو عاص پر طعنہ زنی کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنی شرمگاہ کے صدقے میں جان بچا لی۔ یکم صفر سے 7 شبانہ روز جنگ جاری رہی۔ لوگوں نے معاویہ کو رائے دی کہ علی علیہ السلام کے مقابلے سے خود نکلیں، مگر وہ نہ مانے۔ ایک دن جنگ کے دوران میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اے جگر خوارہ کے بیٹے، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو خود سامنے آ جا اور ہم دونوں آپس میں فیصلہ کن جنگ کر لیں۔ بہت سی تواریخ میں ہے کہ اس جنگ میں 90 لڑائیاں وقوع میں آئیں۔ 110 روز تک فریقین کا قیام صفین میں رہا۔ معاویہ کے 90,000 اور حضرت علی کے 20,000 سپاہی مارے گئے اور 13 صفر سنہ 37 ہجری کو معاویہ کی چال بازیوں اور عوام کی بغاوت کے باعث فیصلہ حاکمین کے حوالے سے جنگ بند ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں کئی بار اپنا لباس بدل کر حملہ کیا۔ ایک مرتبہ ابن عباس کا لباس پہنا کر، ایک بار عباس ابن ربیعہ کا بھیس بدل کر، ایک دفعہ عباس ابن حارث کا روپ اختیار کیا، اور جب قریب ابن عاص حمیری مقابلے کے لیے نکلا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کا لباس بدلا اور زبردست حملہ کیا۔ لڑائی نہایت تیزی سے جاری تھی کہ عمار یاسر، جن کی عمر 93 سال تھی، میدان میں آ نکلے اور 18 شامیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے آپ کی شہادت کو بے حد محسوس کیا۔ عمار کی شہادت کے بعد حضرت علی نے 12,000 سواروں کو لے کر
پرغضب حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں الٹ دیں، اور مالک اشتر نے بھی زبردست بے شمار حملے کیے۔ دوسرے دن صبح کو حضرت علی علیہ السلام نے پھر لشکر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو سن لو کہ احکام خدا معطل کیے جا رہے ہیں، اس لیے مجبوراً لڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد حملہ شروع کر دیا۔ جنگ کے نہایت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ جمعے کی رات تھی۔ ساری رات جنگ جاری رہی۔ بروایت اسم کوفی 36,000 سپاہی طرفین کے مارے گئے، 900 آدمی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ لشکر معاویہ سے الغیاث الغیاث کی آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دوپہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے۔ قریب تھا کہ معاویہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھڑا ہو۔ ناگہاں عمرو بن عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کروا دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ وہ لوگ جو معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً تائید کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اشد ابن قیس، مسعود ابن ملک، زید ابن حسیس نے عوام کو اس درجہ ورغلایا کہ وہ لوگ وہی کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئے جو عثمان کے ساتھ کر چکے تھے۔ مجبوراً مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنا پڑی۔ امیر شام بھاگنے کا تہیا کر رہا تھا، لیکن یقینی فتح فوج کے جوش اور نافرمانی کی بدولت حضرت علی کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ نیزوں پر قرآن شریف دیکھ کر حضرت علی کی فوج کے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ناچار علی علیہ السلام کو جنگ ملتوی کرنا پڑی۔ بالآخر پبلک نے معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت کی طرف سے ان کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر کے ماہ رمضان میں فیصلہ سنانے کا طے کیا۔ الغرض ماہ رمضان میں بمقام حضرات 400 افراد سمیت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری جمع ہوئے اور اپنا وہ باہمی فیصلہ جس کی روح سے دونوں کو خلافت سے معزول کرنا تھا سنانے کا انتظام کیا۔ جب منبر پر جا کر اعلان کرنے کا موقع آیا تو ابو موسیٰ نے عمرو بن عاص کو کہا کہ اب جا کر پہلے بیان دیں۔ انہوں نے جواب دیا، آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ فرمائیں۔ ابو موسیٰ منبر پر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں علی کی خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اتر آئے۔ عمرو بن عاص، جس سے فیصلے کے مطابق ابو موسیٰ کو یہ توقع نہ تھی کہ وہ بھی معاویہ کے عزل کا اعلان کر دے گا، لیکن اس مکار نے اس کے برعکس یہ کہا کہ میں ابو موسیٰ کی تائید کرتا ہوں اور علی کو حکومت سے ہٹا کر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ بہت خفا ہوئے، لیکن تیر ترکش سے نکل چکا تھا۔ یہ سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے طرفداروں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ دشمن فریب دینے کی فکر میں ہے۔ حکمین کے محمل لغو اور مکرانہ فیصلے کی حضرت علی علیہ السلام اور ان کے طرفداروں نے مسترد کر دیا اور دوبارہ اعلیٰ پیمانے پر فوج کشی کا فیصلہ اور تہیا کر لیا۔ ابھی اس کی نوبت نہ آنے پائی تھی کہ خوارج کی بغاوت کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ وہ لوگ جو صفین میں جنگ روکنے کے خلاف تھے اب حضرت کے سخت خلاف ہو کر مقام حرورہ میں آ رہے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ لوگ بغداد سے 4 فرسخ کے فاصلے پر بمقام نہروان بتاریخ 10 شوال سنہ 37 ہجری جا پہنچے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ حضرت نے مجبوراً ان پر چڑھائی کی۔ 12,000 میں سے کچھ کوفہ اور مدائن چلے گئے اور کچھ نے بیعت کر لی۔ 4,000 آمادہ پیکار ہوئے۔ بالآخر لڑائی ہوئی اور 9 آدمیوں کے علاوہ سب مارے گئے۔ اسی جنگ میں مشہور منافق و خارجی سلجوقیہ بھی مارا گیا، جس کا اصل نام موجز تھا۔ محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر تھے۔ معاویہ نے 6,000 فوج کے ساتھ عمر بن عاص کو محمد سے مقابلے کے لیے مصر بھیج دیا۔ محمد نے حضرت علی علیہ السلام کو واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فوراً مالک اشتر کو ان کی کمک میں مصر روانہ کر دیا۔ معاویہ کو جب مالک اشتر کی روانگی کا پتہ چلا تو اس نے مقام عریش یام الزم کے زمیندار کو خفیہ خط لکھ کر بھیجا کہ مالک اشتر مصر جا رہے ہیں، اگر تم انہیں دعوت وغیرہ کے ذریعے قتل کر دو تو میں تمہارا خراج 20 سال کے لیے معاف کر دوں گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب مالک اشتر پہنچے تو اس نے دعوت دی اور آپ کے لیے افطار صوم کا انتظام کیا اور دودھ میں زہر ملا کر دے دیا۔ جناب مالک اشتر شہید ہو گئے۔ ادھر مالک اشتر شہید ہوئے، ادھر عمرو بن عاص نے جناب محمد ابن ابی بکر پر مصر میں حملہ
حملہ کر دیا۔ آپ نے پورا مقابلہ کیا لیکن نتیجے پر گرفتار ہو گئے۔ آپ کو معاویہ ابن خطیم نے معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم سے گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا۔ حضرت عائشہ کو جب اس عبرتناک واقعے کی خبر ملی تو آپ بے حد رنجیدہ ہوئیں اور تاحیات معاویہ اور عمرو العاص کے لیے ہر نماز کے بعد بد دعا کرنے کا وتیرہ بنا لیا۔ اس واقعے سے امیر المومنین علیہ السلام کو بے حد رنج پہنچا اور معاویہ کو خوشی ہوئی۔ یہ واقعہ صفر سن 37 ہجری کا ہے۔ محمد بن ابی بکر مکہ مدینہ کے درمیان سن 10 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پرورش حضرت علی کی آغوش کرامت میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ سن 37 میں امیر المومنین نے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب جنگ صفین سے حضرت امیر المومنین عراق روانہ ہو گئے تو معاویہ نے ایک بڑا لشکر بھیج کر مصر پر حملہ کرا دیا۔ کافی جنگ ہوئی، بالآخر محمد کو شکست ہوئی۔ محمد ابی بکر روپوش ہو گئے لیکن معاویہ نے انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا، پھر انہیں قتل کر کے جلا دیا۔ وہ بڑے عابد و زاہد تھے، انہیں گدھے کی کھال میں ہی سی کر جلوا دیا تھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی شہادت کے نتیجے میں حضرت عائشہ کو بھی کنویں میں گرا کر امیر معاویہ نے ختم کرا دیا تھا۔